بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع دنیا کے بڑے مذاہب سیریز میں یہودیت کے حوالے سے ہے۔ یہودیت کی قدامت اور مذہبی روایت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو تقریباً 4,500 سال قبل اور بعض تاریخ دانوں کے مطابق 4,000 سال سے بھی زیادہ پہلے کے پیغمبر تھے۔ اس قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریائے بیرون کو پار کر کے فلسطین میں داخل ہونے کے سبب عبرانی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہونے کے باعث بنی اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے باعث یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کو ان کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہودیوں کو اہل کتاب کہا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمانبردار بندہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ یکسوئی اختیار کرنے والے فرمانبردار تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ یہودی دنیا کی واحد قوم ہے جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ انہوں نے بطور قوم اس قدر تکالیف اور مصائب و آلام جھیلے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسری قوم نے برداشت کیے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم میں اپنی منفرد پہچان کرانے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ یہودی تاریخ کیونکہ 4,000 برس سے بھی پرانی ہے، لہٰذا ان کی مذہبی روایات میں تاریخی شعور بھی بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی مذہبی کتابوں میں بہت زیادہ تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں۔ طبی عہد نامہ قدیم کو بنی اسرائیل کی قومی تاریخ کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب بائبل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو قدر و منزلت والی اور ان کی قوم کو دنیا کی بادشاہی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج بھی وہی وعدہ یہودیوں کی نفسیات میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گی، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ اسی سلسلے میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور اتاری تھی۔ اس مقدس کتاب میں بھی نیک اور پرہیزگاروں کی پیروی کرنے والوں کو خوش نصیب، اور شرارتی اور گناہ گاروں کو ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے کہا گیا ہے۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔
شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ اکساس کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے اور ان کے بھائیوں کا بادشاہ کے دربار میں اثر و رسوخ ہونے کے باعث خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصریوں نے اکساس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے ملک سے نکال دیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ زمانہ اسرائیلیوں کے لیے آزمائشوں بھرا تھا، کیونکہ فرعون مصر نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اسرائیلیوں کا ہر بچہ یعنی کہ لڑکا پیدائش کے بعد قتل کر دیا جائے۔ لیکن جیسا کہ مثل مشہور ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون مصر کی بیٹی کے گھر میں پرورش پائی۔ بڑے ہوئے تو انہیں مصری معاشرے میں بنی اسرائیل کی پسماندگی اور غربت دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا۔ آپ نے دل ہی دل میں اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلانے کا عہد کر لیا۔ شب و روز کی محنت اور جد و جہد کے بعد آپ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگل و بیابان اور صحراؤں کی خاک چھانتے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریاں سونپ دیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ ان باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے اپنی بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات سوچ بچار میں گزارے، کیونکہ بنی اسرائیل نہایت ہٹ درم اور جھگڑالو قسم کے لوگ تھے اور ہر وقت سرکشی پر تلے رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے افکار و تعلیمات پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب یہوہ یعنی خدا کی طرف سے درج ذیل 10 احکام یعنی 10 commandments اترے تو پھر یہ قوم کچھ سنبھلنا شروع ہوئی۔ وہ 10 احکام کون سے تھے؟ اس میں پہلا، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ نمبر 2، تو خون نہ کرنا۔ نمبر 3، تو زنا نہ کرنا۔ نمبر 4، تو چوری نہ کرنا۔ نمبر 5، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نمبر 6، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نمبر 7، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ نمبر 8، اور نہ اس کے غلام اس کی لونڈی کا لالچ کرنا۔ نمبر 9، اور نہ اس کے بیل اور اس کے گدھے کا لالچ کرنا۔ نمبر 10، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ ایک وقت آیا کہ درج بالا 10 احکام یہودیوں کی نفسیات کا حصہ بن گئے، اور انہی احکامات کے باعث ہی ان میں ایک خدا کا تصور، خاندانی نظام کی اہمیت، انصاف، اخلاقیات اور معاشرے کی بہتر تنظیم ممکن ہو پائی۔ تبھی بعد کے زمانے میں عہد نامہ عتیق میں انسان اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع مخلوق کہلانے کا حقدار ٹھہری، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ان مقدس صحیفوں
یعنی کتابوں کو بنیاد بنا کر یہودیوں نے خود کو خدا کی برگزیدہ قوم تو کہلوا لیا، مگر توریت کے آخر میں اپنی لائی ہوئی شریعت کے انحراف کے جو نتائج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں وہ اس قدر ہولناک اور لرزا دینے والے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بنی اسرائیل کا امتیاز اور چنیدہ ہونا محض ایک نسلی افتخار کا نظریہ نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت گمبھیر ذمہ داری اور سخت امتحان بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی وسعت اور معمولی چیزوں کے بارے میں احکامات بیان کرنے کے باعث انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ دور حاضر کے لحاظ سے ان کے احکام سخت اور مشقت طلب نظر آتے ہیں، مگر اس زمانے کے قبائلی اور جنگلی معاشرے کو راہ راست پر لانے اور اسے منظم کرنے میں ان احکامات کی اہمیت سے انکار نہیں۔ ایسے ہی چند مزید احکام ملاحظہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے بائبل کے ذریعے یہودیوں پر اتارے اور ایک سرکش قوم کو راہ راست پر لانے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمے میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ تو رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بے ناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے، اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا۔ اور وہ جو مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کر دے۔ اسی طرح کی ایک اور نصیحت ملاحظہ کریں، اور جو کوئی اپنے باپ اور یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کے لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ ان تمام تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ یہودی معاشرہ اخوت و مساوات پر مبنی معاشرہ بن گیا۔ ان میں طبقاتی تفریق موجود تھی، لیکن مفلسوں کی دستگیری بھی کی جاتی تھی۔ لین دین میں دیانتداری اور عام معاملات میں انصاف کی تلقین، مفلسوں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بار بار حکم دیا گیا تھا، جیسے مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک نہ رہنے پائے، تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھانے کی چیز کو رکھنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا اور کٹائی کی گری پڑی بالوں کو نہ چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو اور ٹھیک باٹ رکھنا۔ یہ اور ایسے کئی احکام و تعلیمات اس مذہب کی انسان دوستی کی دلیل ہیں، جن کے باعث تاریخ میں انسان اور انسانیت تہذیب و تمدن کے زینے طے کرنے میں کامیاب ہوئی۔
جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، یہودی قوم دنیا کی واحد قوم ہے جس پر تاریخ میں بڑے ظلم ڈھائے گئے، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ اس کا باعث دیگر اقوام بنی ہوں۔ یہ تمام مصائب و آلام اور مظالم ان کی اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر پڑے۔ نسل پرستی کا حد سے زیادہ رجحان اور دوسروں کو بے حیثیت سمجھنا ہی دراصل یہودیوں کی تباہی کا باعث بنتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے خلاف کارروائی تب عمل میں آئی جب ان کی سازشیں حد سے بڑھ گئیں، ورنہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اقوام یعنی مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ہم آہنگی رہی ہے۔ اسپین کی مسلم حکومت ختم ہوئی تو عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو اسپین سے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کی نگاہ میں یہودی اور مسلمان ایک ہی تھے۔ ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق مسلمان حکمرانوں نے یہودی عالموں اور فاضلوں کی قدر کی، ان کے ساتھ مذہبی رواداری کا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسپین پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی نکال دیا، لیکن اس کے برعکس عیسائی دنیا میں یہودیوں کے ساتھ غیر امتیازی برتاؤ کیا گیا، کیونکہ ان پر یہ تاریخی الزام تھا کہ ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس لیے ان کو معاشرہ سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا اور ان کے رہنے کے لیے شہروں سے علیحدہ محلے مقرر کر دیے گئے جو گیٹو کہلاتے تھے۔ یورپ میں روشن خیالی اور صنعتی انقلاب کے بعد یہودیوں کا اعلیٰ قوم کا نظریہ ماند پڑنے لگا۔ انہوں نے مجبوراً اپنا رہن سہن بدلا اور یورپ کی دوسری قوموں سے میل جول بڑھایا۔ یورپ میں انسانی آزادی، بین الاقوامیت اور مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، جیسے معاملات کے دباؤ کی وجہ سے یہودیوں میں مذہبی تعصب کافی حد تک کم ہوا۔ 18ویں صدی میں جرمن یہودیوں کے درمیان موسیٰ مینڈلسان اور نفتالی ہرٹز ویسلی جیسی شخصیات پیدا ہوئیں، جنہوں نے یہودیوں کو اپنا مخصوص طرز معاشرت اور عبرانی زبان چھوڑ کر جو ان کے اپنے علاقے کی اکثریت سے علیحدہ رکھے ہوئے تھی، یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ باقی معاشرے سے الگ تھے، جرمن زبان اور تمدن اختیار کرنے پر اکسانا شروع کیا۔ وسطی یورپ کے روشن خیالوں کی طرح روسی یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ اپنی علیحدگی پسندی اور مخصوص زبانوں تمدن کو چھوڑ کر اگر روسی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو ان کو آزاد اور باعزت روسی شہریوں کی طرح قبول کر لیا جائے گا اور عیسائی اکثریت کے تعصب و نفرت کے اس رویہ کا جس کا وہ صدیوں سے شکار چلے آ رہے ہیں خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر دوسری جانب یورپ کے بدلے ہوئے حالات نے یہودیوں کو کئی دھڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ وہ خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، لہٰذا انہیں اپنے معمولات و افکار نہیں بدلنے چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کا مشورہ دیتا تھا۔ یہ تضاد آج بھی موجود ہے۔ رجت پرستوں نے صہیونیت یعنی زائونزم نامی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد عظیم اسرائیلی ریاست کا قیام ہے۔ صہیونیت ایک سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کے لیے اسرائیل کی صورت میں اپنے ایک علیحدہ وطن کی حمایت کرتی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو 1200 قبل مسیح اور ہیکل کی دوسری بار تعمیر کے دوران ابھری تھی۔ اسے قوم کی منفرد پہچان بھی کہا جا سکتا ہے۔ صہیونیت کی محرک قومی آزادی کی تحریک ہی ہے۔ یہودیت کے افکار و تعلیمات کا محور زیادہ تر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس مذہب کو فلسفیانہ رنگ دینے میں اسکندریہ کے فلسفی فیلو، بغداد کے سیداگان، اندلس کے موشے بن میمون کے نام بڑے نمایاں ہیں۔ میمونیڈس کو یہودی موسیٰ ثانی کا خطاب دیتے ہیں۔ ان فلسفیوں کی تصانیف
जो ज़्यादातर यहूदियत की तशरीह करती हैं में से हम अपने मौजू इंसान दोस्ती यानी कि यहूदी एक इंसान दोस्त मज़हब है के हवाले तलाश कर सकते हैं। जैसे एक जगह लिखा है, इंसान दूसरी मखलूक़ात से इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें सोचने की ताकत है। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गौर कर सकता है। वो कायनात के बारे में अपनी नज़रों से देखकर इसकी हकीकत का अंदाज़ा लगा सकता है। इसलिए इंसान के जिस्म का अहम तरीन जुज़्व उसका ज़हन है। दूसरी मखलूक़ात में ज़हन इस तरह तख्लीक नहीं किया गया जिस तरह इंसान का ज़हन तख्लीक किया गया है। दूसरी मखलूक जबिल्लत की ग़ुलाम है, लेकिन इंसान अपनी मर्ज़ी का आका है। खुदा ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर सके। एक और जगह हम देखते हैं, हम इस ज़मीन पर ऐसे हैं जैसे किसी शहर में कोई परदेसी हो। हमें पैदा होने से पहले ज़मीन का कोई पता ना था और ना ही हमने इसको बनाने में कोई किरदार अदा किया है। हम इस ज़मीन पर कुछ दहाइयाँ रहेंगे, इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। इस ज़मीन का असल शहरी कौन है? सिर्फ़ खुदा। वो ही असल शहरी है इस ज़मीन का। हम तो इस ज़मीन पर सयाह हैं। बेवकूफ़ लोग ऐसा महसूस नहीं करते। वो ज़मीन को अपना मस्कन तस्वर करके इससे चिमटते हैं। वो अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम होते हैं। वो हुकूमत और इक़्तिदार के पीछे दौड़ते हैं। दौलत और ताकत का हसूल इन्हें बेवकूफ़ बना देता है। एक और जगह लिखा हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि ताकत हासिल करना दुरुस्त है ताकि दूसरे लोग आपकी इज़्ज़त करें, लेकिन ताकत का मतलब कुछ और है। ताकत खुद कुछ भी नहीं, बल्कि ताकत का मतलब है कमीने और नाइंसाफ़ लोगों पर काबू पाना, गरीबों की मदद करना, अपनी दौलत को दूसरों में बांटना। कुछ लोगों का कहना है कि इंतकाम लेना दुरुस्त है, क्योंकि जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे इंतकाम लेकर दिल को तसल्ली दी जाए, लेकिन इंतकाम का असल मतलब है कि अपने दुश्मनों के साथ मसलहत की जाए। इससे आपको हकीकी खुशी मिलेगी। अगर आप इंतकाम लेना ही चाहते हैं तो उन लोगों से इंतकाम लें जो आपके खुदा के कवानीन को तोड़ते हैं। एक और जगह लिखा है, कुछ लोगों का कहना है कि हर चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना दुरुस्त है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को इल्म हासिल करने के लिए वक्फ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे खुदा खुश होता है। लेकिन इल्म हासिल करने का असल मतलब है कि असल में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इसलिए कि इल्म अमल के बग़ैर बेसूद है। इल्म हासिल करने का मतलब है कि अमल, मुतालिया और इकराम के दरमियान तवाज़न कायम रखा जाए। तालीम की 3 किस्में हैं। पहली तालीम वो है जो उस्ताद शागिर्द को बताता है कि ये करो और वो ना करो। ये तालीम की कमज़ोर तरीन किस्म है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जाता कि ताबेदारी और नाफरमानी का पस मंज़र क्या है। तालीम की दूसरी किस्म वो है जिसमें एक उस्ताद शागिर्द को बताता है कि ये काम करो, तुम्हें इसका अजर मिलेगा, वो काम न करना, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। ये तालीम कुछ ताकतवर है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि एक शख्स अपने अमाल से कैसे खुशी हासिल कर सकता है और कैसे मुसीबत में फंस सकता है। तालीम की तीसरी किस्म वो है जिसमें उस्ताद शागिर्द को तारीख़ की मिसालें देकर बताता है कि इनफरादी अमाल कैसे इनफरादी नताइज पैदा करते हैं। ये इल्म ताकतवर तरीन इल्म है। यहूदियत की तारीफ़ और यहूदियत की इंसान दोस्ती और अमन पसंदी के हवाले से एक और जगह लिखा है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को सिर्फ़ इस हद तक पूरा किया जाए जिससे जिस्म मुतमईन हो जाए। अगर तुम अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खाओ पियोगे तब तुम अपनी रूह को नुकसान पहुंचाओगे। जब जिस्मानी ख्वाहिश इंसान पर गालिब आ जाती है तो इससे रूह में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। हर मादी ख्वाहिश इंसानी रूह के लिए ज़हर कातिल है। बेवकूफ़ लोग खुदा के कानून को नज़रअंदाज करते हैं और जिस्मानी और मादी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्लमंद और फ़हीम लोग
خدا کے قانون کی پابندی کر کے اپنی روح کو طاقتور ترین بنا لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، انسان کے لیے بے عیب ہونے کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم بہت ہی حقیر ہے، وہ ہے جائیداد، دولت، لباس، غلام، زمین اور ایسی ہی دیگر اشیاء سے وہ اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے امیر تاجر، دولت مند بادشاہ وغیرہ بھی ایسی اشیاء حاصل کر کے اپنے آپ کو بے عیب بناتے ہیں، لیکن اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک تاجر کو زوال آ سکتا ہے یا بادشاہ کو کسی طاقتور بادشاہ سے شکست ہو سکتی ہے۔ دوسری بے عیب ہونے کی قسم جسم ہے۔ اچھی صحت سے جسم میں زیادہ طاقت اور اعضاء میں مضبوطی ہوتی ہے۔ پہلوان اور کھلاڑی ایسی ہی جسمانی طاقت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک طاقتور شخص ایک ٹٹو سے کمزور ہوتا ہے، بلکہ وہ ہاتھی اور شیر سے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ بے عیب ہونے کی تیسری قسم عمل ہے۔ اخلاقی طور پر بے عیب اور مکمل ہونا ہے۔ اس سے کردار کو مضبوط کر کے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سے فلسفی اور عارف لوگ اس قسم کو اعلیٰ ترین بے عیب ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں، جبکہ اخلاقیات کا تعلق دوسروں سے تعلق رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا رہتا ہے تو اس کے اعلیٰ کردار کا کچھ فائدہ نہیں۔ بے عیب ہونے کی چوتھی قسم کا تعلق روح سے ہے۔ جن لوگوں کے پاس اعلیٰ روحانی صلاحیتیں ہیں وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے بے عیب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت خدا کی جانب سے ملتی ہے۔ روحانی طاقت کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تخلیق انسانیت سے ہے۔ اس قدر مثالوں میں نمایاں اور واضح بات یہ ہے کہ یہودیت میں انسان کو اعلیٰ اور بلند مقام دیا جاتا ہے، مگر انسان کامل اور اعلیٰ اس وقت بن سکتا ہے جب خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسانیت کی خدمت کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کی پہچان، حصول علم کی اہمیت اور اعلیٰ انسانی مقاصد تک رسائی کے لیے اس مذہب میں ایک مخصوص طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ یہودیت زمانے کی اتھل پتل سے بچتی ہوئی 21ویں صدی تک آ پہنچی ہے، اور آج اس میں بہت سارے ایسے افکار کا پرچار کیا جاتا ہے جن کا اصل یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہے کہ اس مذہب میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، یعنی کہ ایک تو بڑی بڑی تقسیم یہ ہوئی کہ کچھ آرتھوڈاکس، جسے ہم صہیونیت کہتے ہیں، کہ وہ پوری دنیا میں اپنی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو روشن خیال، جو زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ دنیا بھر کی نفرت کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس لیے انہوں نے بہت سی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو، یعنی کہ یہودیت اپنے آپ کو ایک انسان دوست مذہب کے طور پر پیش کرتی ہے۔ انہی لوگوں سے جو یعنی کہ انسان دوست جو ہیں، وہ اپنے کچھ اصول انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں جس میں سے ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ انسان وہ طاقت اور ذمہ داری رکھتا ہے جس کے باعث وہ اپنی زندگی کو مافوق الفطرت ہستی یعنی خدا سے علیحدہ رکھ سکے۔ دوسرے لفظوں میں تمام انسان دوست یہودی خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔ یہودی تاریخ انسان کی رزمیہ داستان ہے، بلکہ یہ انسانی طاقت اور ذمہ داری کا شاندار منشور ہے۔ یہودیوں کی آزادی اور عظمت ہر انسان کی آزادی اور عظمت کے ہم پلہ ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی مذہب میں یورپ کی دیکھا دیکھی ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو مذہب کو انسان کا ذاتی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے اور یہودیوں کے خلاف ان کے صہیونی عزائم کی بنیاد پر پیدا ہونے والی نفرت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے خیال مطابق یہ سوچ نہ صرف دور حاضر کے انسان کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، یعنی امن سے رہنا، بلکہ دنیا میں امن قائم کرنے کا بنیادی اصول اور تہذیبوں کی جنگ سے بچنے کے لیے سنگ بنیاد
کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تھا کچھ یہودیت کا احوال۔ اگر آپ کا کوئی سوال، آپ کے ذہن میں کوئی سوال جنم لے تو یہ فورم اس کے لیے حاضر ہے۔ یہی کہوں گا کہ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔